زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی صبر کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے تعلقات بہت مضبوط ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے چاہنے والوں سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کریں تو ان میں سے اکثر آپ کو مرا ہوا ہی تصور کر لیں گے۔ دشمن کے ساتھ صلح کر لو، لیکن دشمن کے ساتھ کھڑے ہونے والے دوستوں کے ساتھ کبھی نہ کرنا، کیونکہ دشمن کا جو عمل ہے ہو سکتا ہے وہ وقتی غصہ ہو، لیکن وہ منافق نہیں۔ دشمن کا ساتھ دینے والا دوست منافق ہے، اور نفاق کی کوئی معافی نہیں۔ آپ کی اہمیت تب تک ہے جب تک آپ اپنی فائدہ مند موجودگی کا احساس دوسروں کو دلاتے رہیں گے۔ نسلیں آپ کی نصیحتوں سے نہیں، آپ کے اعمال سے سیکھتی ہیں۔ سچ بولنا بے شک بڑی بات ہے اور قابل تعریف ہے، مگر اس سے بڑی بات اور کمال والی بات یہ ہے کہ آپ میں سچ سننے کی ہمت بھی ہو۔ پریشانی اور آسانی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ پریشانی ہو تو صبر کرو، آسانی ہو تو شکر کرو۔ جدائی کی گھڑی تک محبت اپنی گہرائی سے ناواقف رہتی ہے۔ وجوہات، نظریے، دلیلیں، تقاضے، سارے کے سارے کسی ایک کے آگے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ چاہت کے باوجود بھی اظہار ممکن نہیں ہوتا۔ ہر وہ سوچ خوبصورت ہے جو انسانیت کو اپنی ترجیحات کی فہرست میں سب سے اوپر رکھے۔ کاریگری پر ہم اپنی عمر بھر چوڑے ہی رہے۔ وقت رخصت دیکھیں جو رجسٹر نیکیوں کے ورق جیسے کورے تھے کورے ہی رہے۔ ساتھ چلنے کی شرط پر لوگ ساتھ چل تو پڑتے ہیں، لیکن کئی راستے میں بدل جاتے ہیں اور کئی راستے ہی بدل جاتے ہیں۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں، اور اللہ کے مخلص بندوں کے ساتھ اکثر ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ کچھ لوگ بلا وجہ ہی اچھے لگتے ہیں، ان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر بھی دل کرتا ہے کہ وہ سامنے رہیں اور مسلسل رہیں۔ حد کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس لیے اس سے آگے نہ بڑھا کریں، کیونکہ بے حد ہو جانا بعض مرتبہ جان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ بد زبان کے پاس کوئی ادب نہیں ہوتا، اور بے ادب کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ مومن کا دل کبھی بھی اچھی اور خیر کی باتیں سننے سے نہیں بڑھتا، یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ نہ بن جائے۔ کمال کا پیر ہے عشق، چھوڑ دیتا ہے مرید کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور قرض کی وصولی کا مطالبہ کرتے وقت نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ عمل بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ عمل سب کچھ نہیں ہے۔ واصف اسی دنیا میں وہ دنیا بھی ملے گی، ہے شرط کہ تم عشق کو سالار بنا لو۔ جب انسان محبت سے رب کو پکارتا ہے تو پھر اس پر رب کی طرف سے ایسے انعامات اور رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے جو بے پناہ ہوتی ہے۔ اسلامی زندگی کی جڑ شریعت ہے، جب جڑ ہی نہیں برگ و بہار کہاں سے آئیں گے؟ عقل مند اپنے آپ کو زمین پر بٹھاتا ہے، جھک کر عاجزی کے ساتھ رہتا ہے، اور اس طرح وہ لوگوں کی بھیڑ سے بہت بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن نادان اور بیوقوف بیٹھنے کے لیے اونچے مقام کی تلاش میں لگا رہتا ہے، کیونکہ وہ خود کو دوسروں سے بلند سمجھتا ہے، اور اس طرح تھکتا ہے اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ خوشی کوئی تیار چیز نہیں، یہ آپ کو اپنے اعمال سے حاصل ہوتی ہے، دوسروں کو دینے سے حاصل ہوتی ہے، اپنی خواہشوں کے خلاف صحیح، نیک اور انصاف پسند زندگی گزارنے سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ شخص جو بیش قیمت ہو کر لوگوں کے لیے مفت ہو جائے، ایسے شخص کی قیمت یقیناً صرف اللہ کے پاس ہے۔ عقل کی نگاہ ہمیشہ انجام پر ہوتی ہے، اسے ظاہری لذتیں دھوکہ نہیں دے پاتی۔ یہ دھوکہ تو صرف نفس کے حصے میں آتا ہے،
کیونکہ اسے فوراً مل جانے والی لذت اور فائدے سے آگے کچھ دکھتا ہی نہیں۔ عقل کو اپنا دوست بنا لے، اس دوست کو علم کے ذریعے مدد پہنچا، پھر نفس کے خلاف جہاد شروع کر۔ یہ باتیں تیری ہی کامیابی کے لیے بتائی جا رہی ہیں۔ نصیحتوں سے ان میں موجود فائدہ ضرور حاصل کر لیا کرو، تمہاری خوش نصیبی کا راستہ بہت آسان ہو جائے گا۔ حکمت کی باتوں پر عمل کرتے وقت یہ خیال رکھنا کہ خواہشات نفسانی کی پیروی بالکل چھوڑ دینے کی کوشش کرو، کیونکہ حکمت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یہی خواہشیں ہی ہوتی ہیں۔ یقیناً حکمت اور خواہشیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ اللہ کے کیے ہوئے وعدے ہی تو ہیں جو ایک سچے پکے مومن کے لیے دلاسا ہے، ایک دوست اور بہترین تھپکی کسی بھی برے وقت میں جو آپ کو ہارنے نہیں دیتے۔ راستے کی بجائے دلوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا سیکھو۔ جذبات پاؤں سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ تمہاری فصلیں خراب کرنا گیدڑ کی بہادری نہیں، دراصل تمہارے پالتو کتے کی بزدلی ہے۔ جب انسان کا شعور اور زندگی کا شعور مکمل ہو جاتا ہے تو وہ یا تو ہمیشہ کے لیے خاموشی میں رہتا ہے یا پھر ہر چیز کے سامنے باغی ہو جاتا ہے۔ بہت محدود لمحے ہوتے ہیں جب انسان خوش بھی ہوتا ہے اور مطمئن بھی۔ فطرت آسان تھی مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو پسند کیا، اس کو ترجیح دی، اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ پتھر خاص کو ہی لگتے ہیں، چاہے وہ درخت ہو یا انسان۔ پھلوں سے بھرے درخت اور ہنر سے بھرے لوگ نشانہ بنا کرتے ہیں، بیکار چیزوں کو تو کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ پریشانی تب بڑھتی ہے جب ہم غیر ضروری لوگوں کو اپنی زندگی میں ضرورت سے زیادہ شامل کر لیتے ہیں۔ بہترین کمال ایسے مقام پر خاموشی اختیار کرنا ہے جہاں بات کرنا مناسب نہ ہو۔ اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرو، کیونکہ یہی مومن کا شیوا ہے۔ خالی تمنا اور آرزو کرنا بے وقوفی کا ایک جنگل ہے جس میں بے وقوف ہی مارا مارا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی حقیقت کا علم تم سے چھپا لیا ہے، اس لیے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے اس کے خلاف نہ کہو۔ اگر تو اپنے اندر کی مکمل صفائی اور پاکی چاہتا ہے تو سچے دل سے دنیا کی خواہشوں سے علیحدہ ہونا شروع کر دے، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے ملا لے۔ جو کسی مصلحت سے یا کسی چیز سے ڈر کر محبت کرے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، محبت نہیں کر سکتا۔ زندگی بھر ایک کندھے کے لیے ترستے لوگوں کو اس دنیا سے جانے کے بعد چار چار کندھے ملتے ہیں۔ زندگی موت کا ایک طویل راستہ ہے جس پر ہم اداس اور تلخ قدموں کے ساتھ چلتے ہیں، مگر وہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنا ہم سفر بنا لے۔ اے میرے ساتھی، میرے دوست، اے اللہ کے بندے، تجھے معلوم بھی ہے کہ فیض، راحت، سکون اور نعمتیں کہاں اور کب ملیں گی۔ ان سب چیزوں کی شروعات ادب سے ہوتی ہے، سر کو جھکا دینے سے ہوتی ہے، مان لینے اور مان رکھنے سے شروع ہوتی ہے، والدین اور استاذ کے پیر دبانے سے شروع ہوتی ہے۔ تو پھر جلدی کر اور خدمت میں لگ جا، سوال کرنا چھوڑ دے، الٹا جواب دینا چھوڑ دے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا چھوڑ دے، دوسروں کو کم سمجھنا چھوڑ دے۔ مختصر کہوں تو یہ کہ عاجز بن، اللہ کا بندہ بن، اللہ کا پیارا بن جا، مسجود ملائکہ ہونے کا ثبوت دے، دوسری تمام مخلوق کو مطمئن کر کہ تیرے والد کو فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا تھا۔ اللہ کی دوستی کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تجھے کائنات کے راز ملیں گے، ضرور ملیں گے، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تیری زندگی اللہ کی یاد میں گزرے گی۔ اللہ کے دیے ہوئے دین کو سر کا تاج بنانا ضروری ہے، اس کے حکموں کی پیروی ضروری ہے، ہاں یہ سب بہت ضروری ہے۔
جب اللہ کے بندے اپنے پرانے دنیاوی دوستوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب ہمیں کسی سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، لوگوں اور دنیاوی چیزوں کا ملنا نہ ملنا برابر ہے، لیکن ہاں ہمارا محبت بھرا سلام لے جاؤ۔ ساری پریشانی ہی یہی ہے کہ ہمیں اپنا مقصد ہی یاد نہیں۔ تو سمجھتا ہے کہ تو اس دنیا میں گھر بنانے آیا ہے، مقام عہدہ حاصل کرنے آیا ہے، لیکن دیکھو میں پھر تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ تو ایک راہی ہے۔ اپنے سفر پر دھیان دے، منزل یعنی آخرت کی جستجو میں لگا رہے۔ کوئی راستے پر چلنے والا مسافر راستوں میں گھر بناتا ہوا نہیں دیکھا گیا، بس وہ تھک کر کہیں ٹھہر جانے کا انتظام ضرور کر لیتا ہے۔ ہر مٹی سے برتن نہیں بنا کرتا، برتن بنانے والی مٹی خاص ہوتی ہے اور مٹی کے نیچے عام نظروں سے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ کمہار کے سوا کسی دوسرے کو اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ اس کے ذرات میں وہ خاص تعمیری اجزاء ہوتے ہیں جو عام مٹی میں نہیں ہوتے۔ اور پھر مٹی تو ایک مثال ہی ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ شاید تو سمجھ جائے، تیرا کچھ فائدہ ہو جائے۔ مانو یا نہ مانو، قبول کرو یا نہ کرو، فیصلہ تو اللہ کا ہی چلے گا۔ کسی کو بھی کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں۔ سوال تو تم سے کرے گا وہ، تمہاری عمر، جوانی، مال اور نعمتوں کی فضول خرچی کا۔ وہ کام جو بہت جلد قبول ہو جاتا ہے، اللہ کو بہت راضی کر دیتا ہے، وہ اس کی مخلوق کی خدمت ہے، اور اس خدمت میں بیمار کا پہلا نمبر ہے۔ اللہ کے یہاں تمہاری کوئی چیز نہیں خریدی جائے گی، سب فضول ہے، مگر یہ کہ بندے کے پاس ایک پاک دل ہو جو اخلاص سے بھرا ہوا ہو۔ ہاں تو پھر ایسے بندے کی قیمت اس کا رب خوب دے گا، بہت بہت دے گا۔ ہر ملاقات کی ایک شرط ہے اور وہ تنہائی ہے۔ جب تک تو اپنے دل کو تنہا نہیں کر لیتا، تب تک تیرے دل کی ملاقات تیرے رب سے نہیں ہوگی، یہ ناممکن ہے۔ دیکھو اللہ کو تم سے نتیجہ نہیں چاہیے کہ تم سے وہ تمہارے نیک کوششوں کے نتیجے مانگے، اسے تو صرف تمہاری مخلص کوششیں چاہیے، تو کوشش کرو اور کیے جاؤ۔ کسی دولت مند اور عہدے دار بندے کو دیکھ کر دل میں اس کا رعب نہ بٹھایا کر۔ رعب تیرے دل میں صرف اللہ کا ہو، اس کے علاوہ کوئی دولت مند نہیں۔ سب کے پاس رب کی عطا کی ہوئی چیزیں ہی ہیں۔ علم تو بہت ہے، مگر دل کا علم بہت خاص ہے، خاص بندوں کے پاس ہی ہوتا بھی ہے۔ ایسا کوئی بندہ تلاش کر، وہ اس طرح کے نفس کی خواہش چھوڑ اور دل کو اپنے خالی کر دنیا کے شور سے، اللہ کا فقیر ہو جا، پھر اللہ اپنے کسی بندے کو تیرے حصے کا علم دے کر بھیج دے گا۔ اللہ کا سچا بندہ ڈھونڈنے نکلو تو جوتیاں گھس جائیں گی، وہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ کسی پر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا۔ لیکن تیری تڑپ جس دن سچی ہو گئی، اس دن اللہ اپنے دوست کو تیرے دروازے پر ہی بھیج دے گا، اور وہ اپنے ساتھ وہ سب کچھ لائے گا جس کی تجھے ضرورت ہے۔ اسی لیے تو مولائے روم نے فرمایا، پانی مت تلاش کر، پہلے پیاس پیدا کر۔ اپنے دل ہی کو دیکھ لے، کیا کبھی یہ سکون سے بیٹھا بھی ہے؟ کبھی ماضی کی طرف بھاگتا ہے، کبھی مستقبل پر اس کی نظریں لگی رہتی ہیں، تجھے فرصت کی 2 سانسیں بھی نہیں لینے دیتا۔ تو اس کا مالک ہے، لیکن ہر حکم اس کا تیرے اوپر چلتا ہے۔ ماضی سے اتنا تعلق رکھ کہ تیری نصیحت کے لیے اس کی یادیں کافی ہوں، اور حال کو بالکل بھی فضول کاموں میں ضائع مت کر۔ جب تو ایسا بن جائے گا، تجھے مستقبل کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ جس نے اپنے خیالوں میں اللہ کو نہیں بسایا، بلکہ اس کے خیالوں کی دنیا کا حکمران دنیا کا کوئی شخص ٹھہرا، تو یقیناً یہ بندہ بڑے نقصان میں رہا، دین کے بھی اور دنیا کے بھی۔ وقت کم ہے، تیز تیز چلو، تھک گئے ہو تو آہستہ آہستہ، مگر چلتے رہو، مسلسل چلو۔ منزل تک پہنچ جانے کی یعنی کامیابی کا راز یہی تو ہے۔ یہ عشق کی باتیں جو آج کل ہر زبان پر جاری ہیں، ہر کوئی عاشق ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے،
یہ وعدہ صرف زبانی ہے۔ اگر حقیقت میں کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشق ہو جاتا تو کبھی کوئی قدم سنت کے خلاف ہرگز نہ اٹھاتا۔ پیٹ بھر کر کھانا جانوروں کا کام ہے اور بھوکا رہنا بیماروں کا علاج۔ نیک عادتوں کی دو صورتیں ہیں، خدا کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ۔ خدا کے ساتھ نیک عادت یہ ہے کہ اس کے حکموں کی پابندی کرو، اور بندوں کے ساتھ نیک عادت یہ ہے کہ صرف خدا کے لیے ان سے میل جول برقرار رکھا جائے۔ جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کسی کو کچھ دیں تو اس انسان سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ ہو سکے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے کسی بہانے سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیں تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو۔ اگر کسی کی زبان کی وجہ سے رب کے کسی بندے کا دل دکھ جائے اور وہ بندہ پلٹ کر زیادتی کرنے والے کو کچھ نہ کہے، خاموش رہے، تو رب خود اس کی مدد کو آتا ہے۔ ہمیں سے سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور ہم میں سے بدترین شخص وہ ہے جس کی برائی سے اللہ کی مخلوق خوف میں مبتلا رہے۔ اللہ کا بندہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ میرے دکھ میرے ہیں اور میری خوشیاں سب کے لیے ہیں۔ اگر سونے کا تجھے اتنا ہی شوق ہے تو ایسا کر کہ بستر اٹھا اور اللہ کے راستے پر سو جا، کیونکہ وہاں سے اللہ والوں کا گزر ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تجھے تیری غفلت کی نیند سے جگا دیں۔ انسان ایک عمل مسلسل کرے، اور وہ یہ کہ اپنے عیبوں پر نظر رکھے، اس طرح اس کی نیکیوں پر اس کی نظر بد نہیں لگے گی اور وہ غرور سے بھی بچا رہے گا۔ ایک طویل مدت تک ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد بالآخر ہر انسان کو اپنے جیسے ذہن رکھنے والے لوگوں کی صحبت مل ہی جاتی ہے۔ اللہ کو تم یاد نہیں کرتے، بلکہ وہ خود تمہیں اپنی یاد دلاتا ہے، بار بار دلاتا ہے، ہر مقام پر اس کی یاد کے ذریعے ہیں، اور گناہ گاروں کے لیے اس کی یاد کے یہ موقع بڑے ہی فائدہ مند ہیں، بڑے ہی کام آتے ہیں۔ یا اللہ، تیرا ذکر ہماری روح کے لیے رزق ہے، غذا ہے۔ اس غذا کے نہ ملنے پر ہماری روحیں کمزور ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ روحیں غذا کے نہ ملنے سے ہلاک ہو جائیں، ہمیں تیرے ذکر کی توفیق عطا کر، خوب عطا کر، بے شمار عطا کر۔ اگر لوگوں نے آپ کے راستے بند کر بھی دیے ہو، تب بھی آپ دوسرے اللہ کے بندوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا چھوڑ نہ دینا۔ بزرگوں کی دعائیں کیا کرتی ہیں؟ وہ تمہارے نیک ارادے بن جاتی ہیں، تمہاری کامیابی کی بنیاد۔ کشتی کے پردے ہی شکستہ ہو جائیں تو پھر ایسی بادبان کو کوئی ہوا کہیں نہیں لے جا سکتی۔ پہلے اپنی غلطیوں کو قبول تو کرو، ان کے مالک بن جاؤ۔ عطا، مغفرت اور رحمت کا مالک تو تیرا رب ہمیشہ سے ہے۔ گناہ کے کام اور گناہ کے مقام انسان کو گناہ گار بنا دیتے ہیں، مگر یہ کہ وہ انسان مجبور ہو۔ پوچھتے پھرتے ہو کہ کیا اللہ راضی ہے، کیا وہ مجھ سے خوش ہے، اور اللہ کی مخلوق جس کو تو نے ناراض کر رکھا ہے، ان کی تجھے فکر نہیں۔ جو بھی اللہ کا بندہ مسلسل غمزدہ رہتا ہو، اسے چاہیے کہ برداشت کرنا اور معاف کرنا شروع کر دے، غم کی تیزی سے آرام مل جائے گا۔ جن کو اللہ کی محبت اور حفاظت کی خواہش ہے، وہ اپنی اس خواہش کو اس طرح پورا کریں کہ اللہ کے بندوں کا خیال رکھیں اور ان سے محبت کریں۔ جس نے ماں باپ کا ادب کیا اور ان کی خدمت کا حق ادا کیا تو اس کا دین مکمل ہو گیا۔ چھوٹی سی زندگی ہے، حلال راستوں سے اسے آسان بنانے میں مصروف رہو، اور مذہب کے ذریعے اس ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرو اور سکون کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ گزرے ہوئے زمانوں کو زیادہ نہ کھنگالو، ضرورت کے مطابق عبرت اور نصیحت کے علاوہ وہاں کچھ نہیں رکھا، اور مستقبل کی فکر میں اپنا حال یعنی موجودہ وقت، غم اور ڈر کی نظر نہ کرو۔ کچھ بھی تو باقی نہیں بچنے والا۔ اس طرح جو بھی ماضی اور مستقبل میں پھنسا رہا، وہ اس اکلوتی حقیقت
یعنی موجودہ لمحوں سے بھی محروم ہو گیا۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کے اندر نیک تبدیلی پیدا ہو، ان کو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ نیک زندگی کو پہنچ جانے کا سب سے چھوٹا اور خوبصورت راستہ ہے۔ ڈرتے کیوں ہو؟ سب کچھ تو تمہارے حق میں ہے۔ جب تک کہ تم اللہ کے حکموں کے خلاف نہیں، تب تک پوری کائنات تیری دوست اور تیرے لیے دعا کر رہی ہے۔ بہت سے راستے ہیں جو اللہ تک لے جاتے ہیں، مگر سب سے خوبصورت راستہ محبت کا ہے۔ بندہ پریشان ہو تو اللہ والوں کی باتیں اس کے دل کو سکون پہنچاتی ہیں، اور اگر وہ بیچارہ دنیا داروں میں بیٹھ جائے تو غم کا یہ کانٹا دنیا داروں کی باتوں کے زہر کے اثر سے مزید تکلیف پہنچانے لگ جاتا ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور باتیں نہر۔ جن کے پاس چھوٹا سا دل ہو وہ خاموشی کے اس سمندر کی گہرائی اور وسعت سے ڈر جاتے ہیں اور نہر کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ سمندر کی گہرائی اور وسعت بڑا دل رکھنے والوں کا نصیب ہے۔ زندگی کی تمام کوشش کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے، ایسا مقصد جو زندگی بھی آسان کر دے اور موت بھی آسان ہو جائے۔ دو لوگ ایک جیسا عمل کریں تب بھی ایک جیسا نتیجہ نہیں پائیں گے۔ پیغمبروں جیسا عمل ہمیں پیغمبر نہیں بنا سکتا۔ عبادت کرتے ہوئے خیال رکھو کہ کہیں غرور پیدا نہ ہو، ورنہ ایک شرمندہ اور عاجز گناہ گار تم سے آگے نکل جائے گا۔ جو ظلم ہم نے اپنے اوپر گناہ کے ذریعے کیے اس پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور جو کچھ فیصلے اللہ نے ہمارے لیے کیے ہیں اس پر اے رب تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اپنی محبت کا رخ بھی دیکھو، اگر اس کا رخ فنا ہو جانے والی مخلوق کی طرف ہے تو تم فنا کا سفر کر رہے ہو، ختم ہو جانے کا سفر، اور اگر اس کا رخ خالق اور تیرے رب کی طرف ہے تو تو یقیناً ہمیشہ کی خوش نصیب زندگی کی طرف چل پڑا ہے۔ عقل کا راستہ بڑا مشکل اور اکثر گمراہ کر دیتا ہے۔ اس پر چلنے سے پہلے ادب، ایمان اور فرما برداری کے راستوں کی خاک چھانو اور خوب اچھی طرح ان راستوں کو پہچان لو۔ ایسا نہ کیا تو جن لوگوں سے دعا لینی ہے ان کی بد دعا لے بیٹھو گے۔ ہر وقت بس میں، میرے کام اور میرا سکون، اس رٹ سے باہر نکلو، نفس کے چنگل سے باہر آؤ اور محبت، قربانی، ادب، ایثار، خدمت کی دنیا میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں تمہیں بہت سے اللہ کے کامیاب بندوں کی محبت ملے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت مل جائے گی۔ روح میں ایک مقام ہے جسے خوشی کہتے ہیں، اور اس تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ قبول کرنا سیکھ لو۔ ہر چیز، ہر انسان اور ہر فیصلہ جو بھی اللہ نے تمہارے حق میں کر دیا۔ طاقت کمظرف انسان کا سب سے بڑا نقصان یہ کرتی ہے کہ اس سے عاجزی اور ادب چھین لیتی ہے، اور جب عاجزی اور ادب انسان میں نہ رہے تو انسان نہ رہا۔ یہاں اس دنیا کی تمام چیزیں جن کو تو اپنا کہتا ہے وہ تو یہیں رہ جائیں گی، لیکن تجھے یہاں سے جلد ہی بلا لیا جائے گا، اور پھر تیری یہ تمام ملکیت آگے آنے والوں کی ہو جائے گی۔ ہر وہ چیز جو اس بڑے دن یعنی قیامت کے دن تمہیں فائدہ نہ دے فضول ہے، اور جو چیزیں وہاں تمہیں نقصان دیں گی وہ گناہ ہیں۔ اس لیے اپنے اعمال پر قریب سے نظر رکھو۔ اگر تم نے اپنی قسمت میں ایسا ہمسفر پا لیا جو جھوٹ نہیں بولتا تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ دل بے چین ہو تو ایسا کرو کہ سجدے میں چلے جاؤ، ایک لمبا سجدہ کرو، دل میں سکون اترنے لگے گا، اور جب تک دل سکون سے بھر نہ جائے تب تک سر نہ اٹھاؤ۔ حال کتنا ہی بدحال ہو لیکن باوجود اس بدحالی کے خوشحال مستقبل کا انتظار اور امید اللہ کے بندوں کی کھلی نشانی ہے۔ اللہ کے بندے جسے علم دینا چاہتے ہیں اسے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ سچ وہی ہے جو سچے کی زبان سے نکلے۔ سچا انسان جھوٹ بھی بولتا ہے تو کسی مصلحت سے،
لیکن جھوٹے انسان کا سچ بھی کسی منافقت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عشق کی مستی ایک ایسی مستی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دوستوں نے اپنی ہستی کو پا لیا اور دنیا میں گونگے اور اندھے بن گئے۔ تلاش کرنی ہے تو اپنی روح کی تلاش میں لگ جا، اپنے دل کو کب تک ان گوشت اور ہڈیوں کے جسم میں رکھے گا۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ کسی چیز کو یا کسی ذات کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، ورنہ اگر اسے عزت سے دیکھا جائے تو وہی چیز اپنے اندر ایک جہان اور کائنات رکھتی ہے۔ اللہ کے دوستوں کو ملال اور پچھتاوا نہیں ہوتا۔ کسی چیز کے گم ہونے یا کم ہونے سے ملال اور پچھتاوا پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے کسی حاصل پر ہمیشہ قبضہ رکھنے کی خواہش رکھے تب ملال پیدا ہوتا ہے۔ عبادت کی کمی کو اگر کوئی شخص پورا کر سکتا ہے تو وہ شخص ہے جس کی آنکھیں اللہ کی محبت یا اس کے ڈر سے نم رہتی ہوں۔ ایک گناہ معاف نہیں ہو سکتا اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی زبان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی غلط فکرہ نکل جائے۔ باقی ہر گناہ معاف۔ اللہ اس مقام پر بڑا حساس ہے۔ اور غور بھی تو کرو کہ نیند آ جائے تو خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے اور غم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بے بس اور لاچار انسان کا سجدہ ہی اس کی بے بسی اور لاچارگی کا علاج ہے۔ حکمت اور عقل مندی کیا ہے؟ کسی حکیم اور عقل مند کی بات کو مان لینا۔ کسی بھی چیز کو قبول کرنے سے پہلے جتنی مرضی ہو تحقیق کر لو، مگر جب اسے قبول کر لو تو پھر نبھا جانا ہی کمال ہے۔ اگر تیری کمائی جائز ہے تو اس سے بہتر کام تو کوئی نہیں کر سکتا کہ لوگوں کو کھانا کھلائے۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی مقام انسان کی جنت ہے۔ اگر آپ کو عبادت گاہ یعنی مسجد بنانے کی ہمت نہیں ملی یا حیثیت نہیں دی گئی تو نماز پڑھنے کی ہمت تو دی گئی ہے۔ انسان لوگوں میں اپنی تعریف اپنی زبان سے کرنا چاہتا ہے اور اس کی یہی عادت اسے تعریف کے قابل نہیں چھوڑتی۔ منافق وہ ہے جو اسلام سے تو محبت کرے اور مسلمانوں سے نفرت۔ دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے راستے کا مسافر کرے، آپ کی محنتوں کو ایسے کاموں میں نہ لگائے جہاں آپ کی محنتیں ضائع ہو جائیں، اپنے نیک بندوں سے محبت کرا دے اور ان بندوں کے قریب کر دے۔ بھروسے کی قیمت نہیں ہوتی، جس پر ایک بار آتا ہے اس پر ہر بار آتا ہے، اور کسی پر تھوڑا سا بھی بھروسہ بے حد بھروسہ ہونے کی دلیل ہے۔ نااہل پر عشق کا راز کھول دیا جائے تو وہ پلٹ آئے گا اور پلٹ کر وہ تمہیں گروی رکھ لے گا۔ ہو سکتا ہے وہ شخص عشق کا راز کھول بھی دے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے والا بے چینی سے بچ جاتا ہے۔ ایسے شخص سے بات نہ کرو جو اٹل یعنی ہمیشہ کا منافق ہو، ایسا کرنے میں اللہ کی رضا ہے۔ مچھلی جس پانی میں رہتی ہے اسے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور ہمیں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں جس نے ہمیں پانی میں رکھا ہوا ہے۔ پہچاننے والا وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے جمال، اپنے افعال اور اپنی صفات پر گواہ بنایا ہو۔ اس دنیا میں بہت سی خوبصورت چیزیں ہیں جو انسان کا سب کچھ لوٹ لیتی ہیں، مگر وہ بھی اس دنیا کی طرح ختم ہو جانے والی ہیں، اور جب وہ چیزیں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں تب وہ اپنے پیچھے زخموں کے نشانات چھوڑ جاتی ہیں۔ جسم کے اعضاء میں آنکھیں سب سے اہم ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی کی آنکھیں ہی بھینگی ہو تو اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ غور و فکر کرنا اندھیرے راستے کا چراغ ہے۔ اگر آپ کی دعا قبولیت چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر لیجئے کہ وہ صرف میرا ہے
آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ نیکی پر جمے رہو، کیونکہ اللہ کا قرب اور دوستی جیتنے کے لیے نیکی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ جو شخص ذہنی طور پر ایماندار ہے وہ جسمانی طور پر بھی بے ایمانی نہیں کرے گا، کیونکہ عمل کی ابتدا سوچ ہے۔ اگر رویے اچھے نہ ہوں تو دعا کام نہیں آتی۔ جب سچی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے تب بندے کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہو جاتا ہے۔ جس شخص میں عاجزی ہے رب تعالیٰ اسے مخلوق میں باعزت کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرتا ہے اور خواہشات کا گلا گھونٹتا ہے تو آہستہ آہستہ دنیا کا شوق اور اس کی رغبت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے کہ ضرورتوں سے زیادہ مال اللہ کے بندوں پر کھلے دل سے خرچ کر دیا جائے۔ برے کے جواب میں اچھا سلوک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسروں کی صرف اچھائیوں پر نظر رکھنے سے اپنی ذات کی کمی اور خامیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ دوستی کا اچھا اور بہتر معیار یہ ہے کہ کبھی کسی دوست کو اپنی ضرورت کے ظاہر کرنے کے لیے منہ کھولنے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ کے نیک بندوں سے ملتے رہنے والا بندہ خود سے نیکی کی طرف چل پڑتا ہے۔ حکمت اور عقل مندی سیکھنے کے لیے بڑے لوگوں میں موجود خصوصیتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ایسی خصوصیتیں جنہوں نے انہیں بڑا آدمی بنا دیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ آل اولاد والی جو چیز ہے اس کا نام خواہش ہے۔ پرہیزگاری اور تقوی انسان کو روحانیت کی طرف اور روحانیت انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے، اور پھر انسان رب کی دوستی کے دائرے میں شامل ہونے لگتا ہے۔ اللہ کا بندہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کیوں نہ کرے اسے دل میں برا نہ سمجھے۔ جب تک ہم کسی کو بڑا نہیں سمجھیں گے اور اسے بڑا نہیں مانیں گے تب تک اس شخص سے ہم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ عقل مندی کے حاصل کرنے اور اس میں اضافے کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان جب بولتا نہیں وہ سوچتا زیادہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے، ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ بس کوشش کریں کہ اپنی زندگی ایسے جئیں کہ اپنے رب کو پسند آ جائیں۔ بد اخلاق انسان ہمیشہ غصے اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ ہر کوئی اس دنیا میں مسافر ہے، یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ بھی مسافر ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے۔ جتنا برائی سے بچ سکتے ہو بچو، جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو۔ شک کو اپنے اوپر غالب اور حاوی مت ہونے دو، ورنہ دنیا میں تمہیں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ جینے کے لیے اتنی بہادری لازم ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ جسم پھر بھی تھک ہار کر سو جاتا ہے، ذہن کا بھی کوئی بستر ہونا چاہیے۔ کامیابی میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ انسان کے برے کاموں پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے۔ جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو اسے اپنے دوست سے بھی مت کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی کسی دن تمہارا دشمن بن جائے۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، دھوکے باز کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ ایسے شخص سے محبت نہ کرو جس کے پاس وفا نہ ہو۔ کچھ دانائی نہ دیکھنے والوں سے سیکھو، کیونکہ وہ جب تک جگہ ٹٹول نہیں لیتے قدم نہیں رکھتے۔ جس جسم میں اللہ تعالیٰ کے نور کا چھڑکاؤ نہیں وہ اللہ کے دوستوں کے جسم کی صحبت کو برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام نہیں لینے دیتا۔ اپنے قد سے بڑا ہونے کی آرزو میں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ انسان ایک اور مرض میں مبتلا ہے،
خدائی کرنے کی خواہش نے اس سے انسانیت بھی چھین لی ہے۔ جو انسان نہ بن سکا وہ اور کیا بنے گا۔ موسم گزر جاتے ہیں لیکن یاد نہیں گزرتی، گزرے ہوئے زمانوں کی یاد گزرتی ہی نہیں۔ وقت گزر جاتا ہے، ہمیشہ گزرتا رہا، لیکن گزرتے گزرتے انسان کے چہرے پر نشانات چھوڑ جاتا ہے۔ کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ کی خاص بندوں کو پہچاننے والی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ جلد عزت اور دولت چاہتے ہو تو تکلیفوں کو برداشت کرنا سیکھو، یہی ایک کام ہے جو تمہیں اصل خزانے کی طرف لے جائے گا اور دولت مند بنائے گا۔ جو مسلسل کوشش کرتا ہے وہ ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ گمسم اور اداس مت رہو، باہر آ جاؤ اور اپنی دنیا کو تلاش کرو۔ دل کا بار بار ٹوٹنا اس بات کی نشانی ہے کہ خدا تمہیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہے۔ اس پیغام کو محسوس کرو اور اللہ کی جانب رخ کرو۔ بندے کا کام تو بندگی ہے، اس کے قبول یا مردود ہونے کے چکر سے اسے کیا کام۔ اللہ کے کام بے چوں چرا کرنے چاہیے۔ بری خواہش کو اپنے اندر عمل سے پہلے بند کر دینا بھی نیکی ہے۔ اگر انسان سے محبت نہ ہو اور تبلیغ کرے تو یہ گمراہی ہے۔ بغیر تعلق اور محبت کے تبلیغ نہ کرو۔ تعلق اور محبت ایسا ہو کہ وہ شخص آپ کے کہنے میں آ کر آپ کے ساتھ چلے۔ اگر سارے جہاں کا غم بھی تیرے دل پر چھا جائے تو بھی غم زدہ نہ ہو، سمجھ لے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اگر انسان قبول کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام خالق کے حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے، بلکہ یقیناً ہو جائے گی۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو گردش کے اور مصیبتوں کے راستوں پر چلتا ہے اور اپنے دکھڑے کسی کو نہیں سناتا، نہ ہی کسی کے سامنے روتا گڑ گڑاتا ہے سوائے اللہ کے۔ جب ضمیر غلامی کا عادی بن جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اپنے سامنے آنے والی کہانیوں سے خوش نہ ہو، اپنی اپنی کہانی کا پردہ اتارو۔ صرف وہ خوبصورتی ہمیشہ رہتی ہے جو دل کی ہوتی ہے۔ اللہ کا بندہ وقت ضائع کرنے سے دور بھاگتا ہے کیونکہ یہ رب کو پسند نہیں۔ بد مزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس اپنی ضرورتیں لے کر مت جایا کرو۔ لفظ بھی کبھی کبھی سانسوں کی طرح ہماری زندگی کے لیے ضروری ہو جاتے ہیں، اور الفاظوں کی ایسی شدید ضرورت میں جب اچانک لفظ ختم ہو جائیں تو انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ انسان کی یادداشت چیزوں کو ایک دوسرے سے ملاتی اور جوڑتی رہتی ہے، اسی لیے ہمیں ایک چیز دیکھ کر اس سے جڑی ہوئی دوسری چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ پہلی دفعہ دھوکہ انسان بھولے پن میں کھاتا ہے، بار بار کھائے تو وہ گناہ گار بن جاتا ہے۔ اگر کسی کو احساس نہ ہو اور وہ اس بے احساسی میں دھوکہ کھا لے تو اسے بس ایک بری یاد سمجھ کر بھول جانا چاہیے اور زندگی نئے سرے سے شروع کرنی چاہیے۔ خلوص بڑا غیرت مند ہوتا ہے۔ ایک بار اگر آپ اسے دھتکار کر ٹھکرا دیتے ہیں یا اسے اہمیت نہیں دیتے تو یہ آپ سے روٹھ جاتا ہے، پھر کسی صورت واپس نہیں آتا۔ بحث چاہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس چیز کے قابل ہونا بھی ضروری ہے، اور قابلیت صرف اللہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ کا مقام یہ ہے کہ عام زندگی میں کچھ خاص معنی پیدا ہو جائیں۔ انسان کے ساتھ ربط رکھے، محبت رکھے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ محبت کرنے والا آسانی میں ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی آسانی کر دیتا ہے۔ آپ کے لیے تبلیغ یہی ہے اور یہی پیغام ہے کہ کسی انسان کی مدد کرو، آپ کا دین مکمل ہو گیا۔ شکر کیا ہے؟ یہ زندگی کو قائم رکھنے والا ہے۔ اپنی زندگی کو قائم رکھو، اللہ کے احسانات کو گنتے جاؤ۔ شکر ایک مزاج کا نام ہے،
اگر آپ میں یہ مزاج پیدا ہو جائے تو آپ شکر ہی شکر ادا کریں گے۔ کہتے یہ ہیں کہ شکر والا عام طور پر اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ دولت سے جیتنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، اس کو مٹھی میں نہیں دبا لینا بلکہ ڈھیلی گرفت کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے، اور پھر کھلے دل سے اس کو قابل قدر چیزوں کو حاصل کرنے میں خرچ کرنا ہے۔ قابل قدر چیزوں کی تعریف بھی ہر کسی کے لیے الگ ہے۔ کچھ لوگ بنگلہ، گاڑی اور خوبصورت چیزوں کو قابل قدر کہتے ہیں، اور کچھ لوگ صدقہ و خیرات یعنی قرض حسنہ کو قابل قدر سمجھتے ہیں۔ ہمارا عمل دو نتیجے پیدا کرتا ہے۔ ایک تو یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے عمل سے دوسرے لوگ کس حد تک متاثر ہوتے ہیں، اور دوسرا اس کا یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ اس عمل کا ہماری اپنی ذات پر کیا اثر پڑتا ہے، اور تیسرا اثر بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ اس عمل کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے۔ تو ان تین چیزوں کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا عمل لوگوں پر کیا اثر پیدا کرتا ہے، ہم اپنے عمل کے ذریعے لوگوں سے کیا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو متاثر کرنا اچھی بات ہے، اور برے لوگوں کو متاثر کرنا بہت بری بات ہے۔ ہم جب تک یہ تمیز نہ کریں کہ اچھا کون سا ہے اور برا کون سا، تو متاثر کرنے کا عمل محض جہالت ہے۔ متاثر کرنے کا عمل معاشرے کے ساتھ ایک رابطہ ہے۔ کیا رابطہ ہے؟ اپنے آپ کو مشہور بنانے کا عمل۔ مثلاً کوئی کہے کہ وہ بڑا مشہور ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن لوگوں میں مشہور ہے۔ ہر چیز اپنی تاثیر رکھتی ہے، اپنے اپنے دائرے رکھتی ہے۔ ہر آدمی کسی دائرے میں تاثیر پیدا کرے گا، ضرور کرے گا، بلکہ خالی چہرہ بھی تاثیر پیدا کرے گا۔ تو اسی تاثیر کا دائرہ دیکھنے کے بعد لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا کرو کہ یہ لوگ کیا ہیں۔ آپ اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ لوگوں کو متاثر کرنے والا جو دنیاوی عمل ہے، اگر وہ صحیح دائرے میں تاثیر نہیں پیدا کرتا تو وہ کامیابی نہیں، ناکامی ہے۔ تکلیفیں بندوں کو باغی بنا دیتی ہیں، اور تکلیفیں ہی بندوں کو خدا کی طرف مائل کرتی ہیں۔ برے آدمی کے لیے تکلیف بہت بری چیز ہے، اور اچھے آدمی کے لیے تکلیف بہت اچھی چیز ہے۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ تکلیفوں کا ایک علاج یہ ہے کہ برداشت کر لو۔ سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قوت جو انسان کے پاس ہے وہ قوت برداشت ہے۔ قوت برداشت کی خوبی یہ ہے کہ وہ شخص کام کرنے پر تو قادر ہو، لیکن اسے اللہ کی رضا مان کر خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں کسی پر راضی ہو جاتا ہوں، جب میرا بندہ مجھے راضی کر لیتا ہے، ایسے بندے کا مقام اللہ نے خود بتایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اپنے ایسے بندوں کو پھر میں خوف نہیں دیتا اور غم نہیں دیتا۔ خوف ہے آنے والے وقت کا اندیشہ، اور غم ہے گزرے ہوئے زمانے پر افسوس۔ تو اللہ کا احسان کب ہوتا ہے کہ جب نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہو اور نہ آنے والے کا اندیشہ۔ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ دوسروں کی ہوئی ملامت بعض اوقات ہماری نجات بن جاتی ہے۔ جہاں شہرت بے وجہ ہو وہاں چھپ کر گزر جائیں۔ لوگوں میں شہرت سے بچنا چاہیے، بے جا سلاموں سے بچنا چاہیے۔ یہ انا کا سفر ہو جاتا ہے، اس سے خود کو بچاؤ۔ آپ بہت نمائش میں نہ رہو۔ اگر کوئی جاننے والا تعریف کرے تو وہ تعریف ہے، اور نہ جاننے والا تعریف کرے تو سمجھو کہ بد تعریفی ہے۔ اب اپنے آپ میں سے اپنا آپ نکالنا ہے تاکہ ہم اپنا آپ روشن بنا لیں۔ بس اتنی چھوٹی سی کہانی ہے، لمبی چوڑی بات کوئی نہیں ہے۔ اپنے اعمال سے وہ اعمال نکالنے ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں تک لا کر کھڑا کر دیا، اس حال میں کہ ہم اپنی نگاہ میں ہی مجرم ہو گئے۔ متقی ہونے میں آپ کو کچھ دیر لگتی ہے اور پھر رہنمائی مل جائے گی۔ متقی ہونے کے بغیر آپ کو کچھ دیر لگ سکتی ہے اور پھر رہنمائی مل جائے گی، لیکن اگر متقی ہوئے بغیر قرآن پڑھو گے تو عین ممکن ہے کہ اس میں سے ہدایت ملے، اور عین ممکن ہے کہ اس میں سے گمراہ ہو جاؤ۔ تو متقی ہوئے بغیر راہ ہدایت کیسے لوگے؟ اللہ کے بندے کی شان یہ ہے کہ اس کے دکھ
کبھی دکھائی نہیں دیں گے۔ کسی کو اپنے اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ جاہل ڈھول کی طرح ہوتا ہے، بولتا بہت ہے لیکن اندر سے خالی ہوتا ہے۔ بات سے زیادہ کام کرنا بہترین فضیلت ہے، اور کام سے زیادہ باتیں کرنا بدترین صفت ہے۔ دل گناہوں کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں، اور ان کی صحت اور عافیت کی بنیاد توبہ ہے۔ رات بھر کا سفر فضول ہو گیا، آنکھ کھلتے ہی خواب بھول گیا۔ تو اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہو، ورنہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرما دے اور تجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ رب کی تقسیم سے انکار کرنا حسد ہے، بھلا اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہم کس چیز کے کتنے حقدار ہیں۔ اگر اونچے مقاموں پر ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک سب سے اونچی مقام پر ہے۔ خود کو تلخ ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا ایک سبق تھا، عمر بھر کی سزا نہیں۔ اگر آپ کسی کا چراغ بجھا دیتے ہیں تو یاد رکھیں، اس سے آپ کے چراغ کی روشنی زیادہ نہیں ہوگی۔ انتقام میں جلدی کرنا شریف لوگوں کی عادت نہیں۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے، اور دشمنی کا بیج فضول باتیں اور حد سے زیادہ مذاق کرنا ہے۔ جو جواب دینے میں جلدی کرتا ہے وہ صحیح بات سے اکثر چوک جاتا ہے۔ جس شخص کو اپنی ہی رائے حد سے زیادہ پسند ہو وہ ذلیل اور گمراہ ہو جاتا ہے۔